सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 5 साल जेल फ्रांस के सदर को हुई है, आज इस पे बात करेंगे। और इंटरनेशनल के हालात, अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जेल की सज़ा जो सुनाई गई है, काफ़ी खलबली मची हुई है। यूरोप में भी अखबारात में, मीडिया पे ये खबर चल रही थी। तो ये बताइए कि जिस तरह यहाँ पे एक जेल की सजा दी गई, कभी हमारे मुल्कों में तो इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिला। वैसे मुबारक साहब, देखिए, ये जमहूरियत, इसको जमहूरियत कहते हैं। जो आप वैसे ये हैरान होंगे कि इस सदर ने उस वक्त के लीबिया के सदर जो था गद्दाफी, उससे शायद इलेक्शन में, बड़ी पुरानी बात है, तो इलेक्शन में इसने उससे कोई पैसे लिए या उसने इसको पैसे दिए इलेक्शन जीतने के लिए। ये सारी दुनिया में होता है, आपको पता है। ट्रंप के लिए $1 मिलियन लोगों ने, अरबों ने दिए इलेक्शन जीत जाए। तो वो चूंकि जमहूरी है, वहां पे जमहूरियत है उस मुल्क में, तो वो केस चल रहा था कि इसने गलत तरीके से पैसा लिया अपने आप को जितवाने के लिए या प्रेसिडेंट बनने के लिए। वो देखे 2 दफा सदर रहा, उसको 5 साल जेल दी बगैर डरे हुए। हालांकि ये प्रेसिडेंट सदर है, उसको मिलने गया, सब कुछ किया। कानून उनका ये है कि 70 साल से जब आदमी हो जाता है, तो ये 70 साल का हो गया, तो 1 दिन अंदर जेल में शायद रखते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। लेकिन उसने बोला ठीक है, मैं जेल जाऊंगा। ये मुबारक साहब, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। हमारे मुल्क तो आप कहें कि मुल्क को ही खा गए। वो तो पूरी इलेक्शन उन्होंने फ्रॉड किया और जीते वाले को जेल भेज दिया और खुद वहां बैठ गए और सारा फ्रॉड पार्लियामेंट में इधर उधर करके पाकिस्तान को दबोचा हुआ है उन्होंने। यहाँ तो यही बात है जो हम बात करते रहते हैं कि यूरोप में कोई 10 रुपए नहीं खा सकता। अगर खाएगा और पता लग गया तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा खुद, या वो जेल जाएगा। तो ये इतना अच्छा प्रेसिडेंट था, और आप देखें कि इसने 2 दफा सदारत भी की है, और उसको 5 साल जजों ने, यहाँ पे बात है, आपके जज अगर देनादार हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके जजों ने उसको सजा दे दी कि तुमने पैसा गलत तरीके से लिया था इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए। तो वो कजाफी ने खुद दिया, मैंने पढ़ा, उसने बोला कजाफी ने इसको, चूंकि ये आपको पता है लीबिया में कुछ और मुल्कों में फ्रांसीसी बोली जाती है, तो इन्होंने इसको पैसा दिया और आज उसको 5 साल जेल हो गई है। क्या ये चीज हम पाकिस्तान देख सकते हैं? नेवर एवर मुबारक साहब, आपके 100 साल और भी नहीं, जब तक आपके माफियाज जो है डाकू और चोर हैं और बेईमान हैं, धोखेबाज हैं और कातिल हैं और क्रिमिनल्स हैं, आप उनको खाना काबा मस्जिद अल्लाह के घर के अंदर पलीत लोगों को इजाजत देते हो, जाओ तुम अंदर बीवियों के साथ। तो मुबारक साहब, ये मुसलमान किस चीज की हमारी मुसलमानियत है? किससे? हमारे तो चेहरे शर्म से मुंह काले हो गए जो मुसलमानों में चल रहा है। तो हम जो कहते हैं यूरोप में जमहूरियत है और जमहूरियत के लिए वो सब कुछ कर जाते हैं। यकीन, यहाँ मैं आपको बताऊं, स्वीडन में मुबारक साहब 2 चीजें चलती हैं। ट्रैफिक सारी आपके इशारों से चलती है, कोई पुलिस नहीं होती, और आपका मुल्क सिर्फ आइन से चल रहा है। यहाँ पे कोई किसी को कोई पूछता नहीं, आइन में जो लिखा है कुछ भी हो जाएगा वो कर देंगे। और ट्रैफिक जो इशारे सड़कों पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको सजा मिलेगी। कैमरे लगे होते हैं, आपको पकड़ लेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए क्यों आज तक नहीं हुआ मुबारक साहब? इसलिए उस मुल्क के अंदर हमने 1000 दफा दोहराया, बनाने वाले बहुत देनदार लोग थे, अच्छे लोग थे, वफादार लोग, वो बना के चले गए। इसके बाद डाकू आए, डाकुओं ने इस मुल्क को खूब लूटा। आज जो हुकूमत है आपकी, ये डाकुओं की हुकूमत है, ये क्रिमिनल्स की हुकूमत है, ये कातिलों की हुकूमत है, और पूरा मुल्क आपकी फौज के सरबराह इसके साथ मिला हुआ है। अब पूरा मुल्क खामोश है। तो हम कभी भी पाकिस्तान की, वो कहते हैं खुशहाली और तरक्की और फ्रॉड, उधार ले लेके टीवियों पे देते हैं, हमें उधार मिल गया। तो पैसा तो आपका 1 रुपया भी नहीं अपनी जेब में, तो लोगों से उधार लेके तुम किस तरह पाकिस्तानियों को खुश कर रहे हो? तो ये बात है मुबारक साहब, ये चीजें कौन फॉलो करेगा? अच्छा सर, ये बताइए कि यूक्रेन जंग के मुताल्लिक क्या अपडेट है? यूक्रेन के ये मुबारक साहब के देखें, कल ट्रंप ने बयान दिया कि ये बंदा वहां मिलने गया, इसका दिमाग एग्जैक्टली सदाम की तरह खराब है। ये वहां जाके उससे फिर मांगता है मुझे असला दो, मिसाइल दो। तो उसने बोला देखो, तुम जंग तो जीत नहीं सकते, ये जंग तो तुम जीत नहीं सकते,
تو تم مجھ سے وہ میزائل لے رہے ہو جو کل پیوٹن نے بولا کہ اگر کسی نے کو بڑے میزائل دیے اور کسی اور ملک کا ہمارے اوپر اگر کوئی ایسا اٹیک ہو گیا تو ہم اس کو پھر بہت برا جواب دیں گے اور خاص کر یورپ کو ضرور دیں گے. تو یہ ٹرمپ نے اس کو میزائلوں کا تو نہ کر دیا ہے کہ میزائل تمہیں تمہارے لمبے نہیں دے سکتا جو اندر جائیں رشیا میں, لیکن تم جنگ جیت نہیں سکتے. اور یہ بندہ جو ہے کبھی کہتا ہے میری مدد کرو, جنگ ختم کراؤ, کبھی کہتا ہے مجھے میزائل دو. اور میرے خیال میں یورپ, آپ کو پتہ ہے کہ یورپ سارا جو ہے, سارا یورپ اس کی وجہ سے آدھا کنگال ہوا ہے, کیونکہ سب لوگوں کی اکانومی بیٹھ گئی ہے, سب لوگوں کی باہر جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی بند ہو گئی ہے, اور صرف اسی کی وجہ سے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سر غزہ میں دوبارہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں, وہاں پہ آج بھی لاشیں اٹھائی جا رہی, تو اسرائیل اپنے معاہدے پہ کام کرے گا یا اس پہ قائم رہے گا؟ وقت سے بھی آپ کا صحیح سوال تھا, پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ وہاں معاہدے پہ کوئی بات یہ ہے کہ یہ عربی جو ہے نا, یہ عربی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے بہت بڑی. اگر یہ لوگ آج سے 2 سال پہلے اسرائیل کے اوپر جس طرح انہوں نے اکتوبر کے حملہ کیا تھا نہ کرتے تو پورا ملک, ایک غزہ ملک کہہ لیں, ایک ملک اس کو گن لیں, پورا ملک انہوں نے کھنڈرات بنا دیا, لاکھوں دنیا مروا دی, لاکھوں زخمی ہو گئے, خربوں کی جائیدادیں چلی گئی, کوئی سڑک نہیں بچی, کوئی اسپتال نہیں بچا, کوئی اسکول نہیں بچا, کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. یہ کس کی غلطی ہے؟ اس کو کہتے ہیں عقل. مولانا صاحب, عقل سے لڑو. یہ مسلمان جو ہے یہ دنیا میں ہمارے پاس ایٹم بم, بھائی تمہارے پاس ایٹم بم ہے تو رشیا کے پاس تو 10-15 ہزار ایٹم بم ہے, وہ اپنے ملک کو نہیں بچا پایا تھا جب شہیدیوں نے تھی. تمہارے پاس ہے کیا؟ ادھار کا پیسہ تڑے مارتے ہو. ایک جیلی چیف آف آرمی اسٹاف بنایا ہوا ہے, ایک جیلی فیلڈ مارشل بن گیا, اور یہ غدار جو ہے پاکستان کے جن کو سزائے موت ہو جانی چاہیے تھی بہت پرانی اگر آپ کی جمہوریت ہوتی, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عقل سے چلتی ہیں. بابا صاحب, ان عربوں کو بے شمار دفعہ اسرائیل نے ان کے ساتھ اچھا معاہدہ کیا. ایک دفعہ تو اسرائیل ان کو سب کچھ دے کے چلا گیا تھا, اپنا ایئرپورٹ سنبھالو, بندرگاہیں سنبھالو, فوج بناؤ, سب کچھ کرو, پولیس بناؤ. پھر انہوں نے مارا جا کے تل ابیب کے اندر جا کے سوسائڈ اٹیکس کیے, تو پھر اس نے ان کو مارا. آج تک وہ ان کو مار رہا ہے. تو یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں, کل بھی ٹرمپ نے بولا کہ اگر یہ حماس والے بات نہ آئے تو پھر ہمیں انوالو ہونا پڑے گا, مطلب کہ ان کو کرش کر دیں گے. تو یہ موبائل صاحب یہ کس کی بات ہے؟ یہ عقل کی بات ہے نا. عربی تو آپ کے بول نہیں رہے, وہ تو اپنے اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا. رات کو میں نے دیکھا, آپ حیران ہو گئے, رات کو عربوں کے چینل پہ گانے چل رہے تھے, سب کچھ آ رہا تھا. افسوسناک, شرمناک, یعنی کمینہ پناہ اگر کسی آپ کہیں کہ طبقے میں ہو سکتا ہے تو آج مسلمانوں میں ہے. بابا صاحب سر آخر میں یہ بتائیے, پاکستان کے علماء کنٹرول میں نہیں آ رہے گورنمنٹ کے, کیا دیکھتے جب تک ترکی سسٹم نہیں بنے گا پاکستان چلے گا؟ میرے خیال میں جو ترکی کا سسٹم ہے وہ اپنی, جس نے عبادت کرنی عبادت کرے, جس نے نہیں کرنی کرنا پڑے گا انہیں. اب صاحب ترکی میں کوئی اسلام کا وہ نہیں ہے, اس میں ایڈیشن نہیں ہے. یہ انہوں نے مسلے نے جو مسلے ہیں ملے, یہ ملوں نے, اور آپ حیران ہو گئے. چھوٹا سا آپ کو مسئلہ سنو. کل ایک ملا بول رہا تھا, کہتے جی لوگ کہتے ہیں جی کہ مزاروں پہ جاتے ہو تو دعائیں مانگتے ہو تو یہ شرک ہے, مشرک بن جاتے ہو. تو ایک مثال وہ دے رہا تھا, کہتے جی حضرت نبی جو زکریا تھے انہوں نے مریم کے حجرے کے اندر دعا کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھا. کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا, قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں ذکر یہ تھا کہ حضرت زکریا نماز پڑھتے ہوئے جب جھکے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے. تو وہ کوئی مریم کا کوئی اس میں کوئی حصہ نہیں تھا, اس میں اللہ کا اور ایک نبی, وہ ایک نبی تھا. تو نبی کی بات تھی, دل کی بات اللہ نے سنی اور فوراً وہی آئی کہ اے شعیب میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا یا, اور یہ بھی بولا کہ یہ نام آج تک دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا. تو یہ ملے جو ہیں, یہ ملے اس طرح کے ورگلاتے ہیں لوگوں کو, تم کدھر اور ایک نبی کدھر. تو یہ ہم جو باتیں کرتے رہے کہ یہ مشرک ہیں, یہ لوگوں کو کافر انہوں نے بنا دیا, بالکل صحیح بات ہے 200%. یہ ملے نالائق ترین ملے پاکستان کے جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, انہوں نے پوری قوم کو مشرک اور کافر بنایا ہے. اور ان کو کون پکڑے گا؟ کیونکہ آپ کے حرام خور سربراہ ہیں, آپ کے جعلی ججز ہیں, اور آپ کی جعلی قانون بنا ہوا ہے جس میں یہ اپنی مرضی سے اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں, جو دل کرتے ہیں امینڈمنٹ کر کے اس کو الٹا سیدھا کر دیتے ہیں. کتنی دفعہ ان حرام خوروں نے اپنی سزائیں معاف کروائی,
دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس طرح اپنی مرضی سے حکومت آئے اور اپنی ساری سزا خود ہی معاف کر لے. نو. تو یہ پاکستان مبارک صاحب نہیں چلا اور اب بھی نہیں چلنے والا. یہ آپ یاد رکھیں. یہ پاکستان، یہ یورپ کی جو مثالیں، اور ان کے بچے یورپ میں ہیں، مثالیں یورپ کی دیتے ہیں. ان کی بیویاں بچے چھپے ہوئے ہیں یورپ میں، پیسہ ان کا یورپ میں، اور پھر مثالیں ان کی دیتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں یہاں پہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے یہاں پہ سویڈن میں منسٹرز یہ سب لوگ عام گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے سودے لیتے ہیں بازاروں میں اور تھیلے ہاتھ میں اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے وہاں پر کلرک پانی بھی نہیں خود پیتا، چپڑاسی کو بلاتا ہے. یہاں پہ کوئی چپڑاسی کا سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نوکر کا سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. تو تبھی مبارک صاحب یہ یورپ آج آسمانوں پہ ہے. اور آپ کے مسلے، سارے مسلے جو ہیں یہ جعلی دولت سے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، جعلی دولت سے. وہ کیا کہ ان کی شکلیں دیکھو، ان کے کرتوت دیکھو، جو کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستان بنا تھا رہنے کے لیے اسلام کے نام پہ، لیکن وہاں پہ اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں کے انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پہ جمہوریت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو ایسے ملک مبارک صاحب نہیں چل سکتے پھر. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نا جی، قیوم صاحب کی باتیں تو زبردست ہے، مگر ہمارے پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. دیکھ لیں یورپ میں اگر کوئی غلطی کرے اسے سزا ہوتی، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، جو مرضی ہو. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.